اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے قوم شعیب۔ جی ہاں، قوم شعیب، جنہیں اہل مدین بھی کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں ملتا ہے۔ یہ ایک نافرمان، سرکش اور گنہگار قوم تھی جو بہت بے ایمان تھے اور گنڈا گردی کرنے والی قوم تھی۔ اس قوم نے لوگوں کو اپنے پیغمبر سے دور کرنے کی کوشش کی، اللہ کے احکامات کو سر عام جھٹلایا اور پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ انہیں ایک زبردست زلزلے نے آ لیا اور اس قوم کی تباہی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبرت ناک سبق بن گئی۔ قوم شعیب کون تھے؟ ان کے بڑے بڑے گناہ کون سے تھے؟ ان کے پیغمبر کون تھے؟ اور قوم شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان سب کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ سے گزارش اتنی کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسے اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جسے مدین کہا گیا، اور اس کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے، اور اسی لیے یہ خاندان بنی قطورہ بھی کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ حجاز میں ایک شہر یترو یعنی شعیب کا شہر، اسے مدین شعیب بھی کہتے ہیں۔ مدین کا اصل علاقہ حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ اہل مدین دراصل ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، عرب کے دستور کے مطابق جو لوگ بھی کسی بڑے شخص کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوتے، وہ اسی کی طرف منسوب ہو کر بنی فلاں کہلاتے تھے۔ اس دستور کے مطابق عرب کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہونے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کے زیر اثر آنے والے لوگ بنی مدین کہلائے۔ اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن مجید میں اسی سڑک کو امام مبین کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تیسرے عرب نبی ہیں جن کا اسم گرامی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اور عرب انبیاء یہ تھے: حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورہ عنکبوت۔ آپ علیہ السلام کا ذکر ان سورہ میں موجود ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا: اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ ناظرین، تفسیر حقانی کے مطابق آپ کا نسب نامہ شعیب بن سیفون بن عیفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم ہے۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے، عربی میں لفظ ایکا ان سر سبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی
آبادی بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھلوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ اس مناسبت سے ایک مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ اس سے شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ ناظرین، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ مدین اور صحاب ایکا دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے تھے، مگر رائج یہی ہے کہ دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ اصحاب ایکا نسبتی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے۔ نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور مذہبی نسبت سے اصحاب الایکا کہلایا۔ اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ جنگلوں، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک لوگ تھے، اور الایکا سے مراد الغیزت ہے اور اس سے مراد درختوں کا جھنڈ ہے اور جمع الایک ہے۔ روایت ہے کہ ان کے درخت کھجور کے درخت کے متشابہ تھے اور وہ گوگل کے درخت تھے، اور کہا گیا ہے کہ الایکت یہ بستی کا نام ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہر کا نام ہے، اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ الایکت اور لیکت ان کا شہر ہے، جیسا کہ مکہ سے بکہ ہے۔ ناظرین، قوم عاد و سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ، ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بأحسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام بھی ایک قوم تھی، اور یہ وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اور دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کے اموال چھینتے تھے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں گنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ناظرین، اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرما دیا۔ آپ نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف بلایا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسم اور عقیدے کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان
ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قادر الکلامی کی خصوصی صلاحیت سے نوازا تھا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے بھی نوازا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے تمام اوقات اپنی قوم کو دعوت حق دینے میں گزار دیتے تھے اور ان کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہتے تھے، اور تجارت و خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں انصاف نہ برتنے پر اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے۔ اہل مدین کہتے کہ شعیب علیہ السلام، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ ہمیں بیچیں یا اس کو گھٹا کر فروخت کریں، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام۔ دوستو، ابن ابی حاتم میں ہے کہ حلال بن طلق نے ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مکہ مدینے والے بہت ہی عمدہ ناپ تول رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں نہ رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کریم نے ناپ تول درست کرنے کا حکم اس آیت میں بھی دیا ہے، یعنی جب ناپو تو ناپ پورا کرو اور وزن سیدھے ترازو سے تول کر دیا کرو۔ اور سورۃ انعام میں حکم ہے کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ برابر کر دیا کرو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا، تول کو قائم رکھو اور میزان کو گھٹاؤ نہیں۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی بد عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے غار تو برباد کر دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالی ڈرا رہا ہے کہ لوگوں کے حق مارنے والے کیا قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، جس دن یہ اس ذات پاک کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جس پر نہ کوئی پوشیدہ بات پوشیدہ ہے اور نہ ظاہر۔ وہ دن بھی نہایت ہولناک اور خطرناک ہوگا، بڑی گھبراہٹ اور پریشانی والا دن ہوگا۔ اس دن یہ نقصان رساں لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وہ جگہ بھی نہایت تنگ اور تاریک ہوگی، اور میدان آفات و بلیات سے پر ہوگا، اور وہ مصائب نازل ہو رہے ہوں گے کہ دل پریشان ہوں گے، حواس بگڑے ہوئے ہوں گے، ہوش جاتا رہے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آدھے آدھے کانوں تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، اس دن رحمان عز و جل کی عظمت کے سامنے سب کھڑے کپ کپا رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ 1 یا 2 نیزے کے برابر اونچا ہوگا اور سخت تیز ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق ہوگا، بعض کی ایڑیوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، بعض کو تو ان کا پسینہ لگام بنا ہوا ہوگا۔ حوالہ صحیح مسلم 2864۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ دھوپ اس قدر تیز ہوگی کہ کھوپڑی بھن اٹھے گی، اور اس طرح اس میں جوش اٹھنے لگے گا جس طرح ہڈیوں میں ابال آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ پر اپنی انگلیاں رکھ کر بتایا کہ اس طرح پسینے کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ بعض بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور حدیث میں ہے کہ 70 سال تک بغیر بول چال کے کھڑے رہیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 300 سال تک کھڑے رہیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 40,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور 10,000 سال میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ صحیح مسلم 987۔ ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشیر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تو کیا کرے گا جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے 300 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ تو کوئی خبر آسمان سے آئے گی، نہ کوئی حکم کیا جائے گا۔ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب بستر پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی تکلیفوں اور حساب کی برائی سے پناہ مانگ لیا کرو۔ سنن نبی داؤد میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 40 سال تک لوگ اونچا سر کیے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، نیک و بد کو پسینے کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 100 سال تک کھڑے رہیں گے، بحوالہ ابن جریر۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کو آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال اپنی ہی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو 2 باتوں کا حکم دیا: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ عز و جل کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ قوم نے ان دونوں باتوں کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا، کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں؟ مدین والوں کے اس جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بت پرستی کرنے پر دلیل اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی۔ اس لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بہت عجیب لگا۔ کہنے لگے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے اپنایا ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ دوسری بات کا مدین والوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم ناپیں چاہے کم تولیں۔ آیت میں مذکور صلاۃ سے مراد یا تو دین و ایمان ہے یا اس سے مراد نماز ہے۔ مدین والے اپنے گمان میں نعوذ باللہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بے وقوف اور جاہل سمجھتے تھے، اس لیے طنز کے طور پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کہے، جناب حاتم تائی تشریف لا رہے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان میں نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے جاہلانہ طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے تھے، ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے رہتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا، لیکن بد باطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شعیب بھی ہماری ملت میں شامل تھا اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ کس طرح تو ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ کیا میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے اور خدا کو بھلا کر تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطہ عمل میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ
शुदा कौमों के हवाले दिए। उनको फरमाया कि उन लोगों ने भी अल्लाह के अंबिया की मुखालफत की थी और अपने जिद पर डटे रहे थे। अल्लाह ने उनसे इंतकाम लिया और उन तमाम को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुखालफत की वजह से तुमको भी कोई नागहानी आफत आ घेरे, इसलिए अब भी वक्त है कि संभल जाओ और नबी की मुखालफत से अल्लाह का अजाब ना खरीदो। नाज़रीन, सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और ए कौम, तुम्हें मेरी जिद ये ना कमवा दे कि तुम पर पड़े जो पड़ा था नूह की कौम पे, या हूद की कौम, या सालेह की कौम पर, और लूत की कौम तो कुछ तुमसे दूर नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से मजीद फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मुझसे तुम्हारी अदावत और बुग़्ज़, मेरे दीन की मुखालफत, तुम्हारे अल्लाह ताला से कुफ्र पर इसरार करने और बुतों की पूजा करने पर कायम रहने, लोगों से नाप तोल में कमी करने को ना छोड़ने और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा से एराज करने की वजह से कहीं तुम पर भी वैसा ही अजाब नाजिल ना हो जाए जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर, या हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर, या हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर, या हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर नाजिल हुआ। और हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जमाना दूसरों की निस्बत तुमसे ज्यादा करीब है, लिहाजा उनके हालात से इबरत हासिल करो और इस बात से डरो कि मेरी मुखालफत की वजह से तुम भी उसी तरह से अजाब में मुब्तला ना हो जाओ जिसमें वो लोग मुब्तला हो गए थे। नाजरीन, ये इतनी वाज़ेह नसीहत थी, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने ना तो बुत परस्ती छोड़ी, ना ही नाप तोल दुरुस्त किया, बल्कि उल्टा वो अपने मोहसन के दुश्मन हो गए। कहने लगे कि या तो तू हमारे दीन में वापस आ जाओ या इस बस्ती से निकल जाओ। इसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफर थे, वो कौम के लोगों से कहने लगे कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम के पीछे चले तो याद रखो कि इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनसे कोई उम्मीद नहीं और उनको मैं हर तरह से समझा चुका, तो आखिरी फैसला उनको सुना दिया। कहने लगे कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो और मैं अपनी हालत पर अमल कर रहा हूँ। थोड़े दिनों में मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कुन अजाब आता है और कौन झूठा है और कौन सच्चा है। कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों पर मुहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब्बे करीम से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दरहकीकत इन अल्फाज के साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कुफार थे उनकी हलाकत की दुआ कर दी थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। कौम शुएब अलैहिस्सलाम 3 तरह के अयूब में मुब्तला थी, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। तो अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाब से नेस्तो नाबूद कर दिया। कुरान करीम में 3 तरह के अजाब का तज़किरा मौजूद है। उन लोगों पर 3 तरह के अजाब नाजिल हुए। सीहा यानी चीख का अजाब, रजफा यानी जिल्ज़ले का अजाब, यौमुल जिल्लता यानी सायाबान वाले दिन का अजाब। सूरत आराफ में है कि उनको भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, उन्होंने उनको झूठा समझा सो उनको जिल्ज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चिंगाड़ के जरिए अजाब का जिक्र आया क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक और तमस्सुख उड़ाया करते थे, फबतियां कसते थे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए उस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और जो जालिम थे उनको चिंगाड़ ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह शुअरा में बादल के अजाब का तज़किरा है जो उनकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे
جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرما دی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی نہ کم کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آ سکے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں کے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ خوب سن لو، مدین بھی رحمت سے اسی طرح دور کیے گئے جس طرح سمود رحمت سے دور کیے گئے تھے۔ ناظرین، تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا تھا، خدا تعالیٰ نے ان پر دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کو ذلہ سے تعبیر کیا ہے وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوتا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی ہی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز بھی پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئیں کا ابر آتشیں اور نیچے سے زلزلہ عظیم اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چباتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جو اوندھے کے اوندھے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متابعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندھا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ تاسف اور رنج کر کے ان کے مردوں سے یہ خطاب کیا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب علیہ السلام میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے بعد مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے، واللہ عالم۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ سورۃ الاعراف میں ان قوموں کے قصے ہیں جن پر خدا کا عذاب آیا۔ اگر ہم ان قصوں کو آج کے تناظر میں دیکھیں اور ان سے سبق لینے کی کوشش کریں تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہاں جن قوموں کا ذکر ہے وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں آباد تھیں اور ان کی آبادی چند لاکھ سے زیادہ نہ رہی ہوگی، لیکن آج تو بڑی بڑی آبادی کے ممالک اور قومیں موجود ہیں۔ تو اب ہم ان قصوں کا انطباق آج پر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر غور کرنا اور اس کا حل تلاش کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو دعوت الہی اللہ کا کام اپنا فرض سمجھتا ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں جتنی تیزی سے تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس میں دن بدن جتنی تیزی آ رہی ہے، جان لینا چاہیے کہ یہ تیزی انجام کی طرف لے جا رہی ہے۔ ابلاغ کے ذرائع کی بڑھتی ہوئی تیزی، کسی بھی فرد سے رابطہ کرنے کی سہولت ہر
داعی کے لیے آسانی فراہم کر رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ہر شخص کی اپنی مخصوص آئی ڈی ہوگی اور آپ ایک کلک کے ذریعے دنیا کے اربوں افراد میں سے کسی کو بھی تلاش کر سکیں گے اور اس سے فوراً رابطہ اور بات بھی کر سکیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اپنی پوری آب و تاب اور مکمل دعوت اور انسانیت کی فلاح کے مکمل پیکیج کے ساتھ موجود ہے۔ اس سہولت نے کسی مرکزی شخصیت کی ضرورت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت دینے والے اپنی سیرت و کردار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اپنے حلقہ اثر میں دعوت دیں، اور جو لوگ ابلاغ پر دسترس حاصل کریں وہ دن بھی قریب ہے کہ جب ایک فرد ایک ہی وقت میں تمام انسانوں سے خطاب کر سکے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت کے معروف ذرائع ابلاغ کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جبل ابو قبیس لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ ایک برہنہ قاصد اپنے اونٹ کو زخمی کر کے چیخ چلا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، بس انداز اپنا تھا۔ تو اب ہر ایک کو موقع ملنے والا ہے، گو کہ ابلاغ کی تیزی کا سارا انتظام شیطان کے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن بالآخر یہ سب استعمال ہوں گے انسانوں پر خدا کی آخری حجت پوری کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 تا 96 میں ارشاد ہوا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام، عاد و سمود، قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب مدین کے طرز فکر اور عمل اور برے انجام کے تذکرے کے بعد وہ اصول بتایا جا رہا ہے جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا تاکہ اس کا دل نرم پڑے، اس کی شیخی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو جائے، اپنی طاقت کا غرور اور دولت کا نشہ اتر جائے، اپنے ذرائع اور اپنے وسائل اور اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر اس کا اعتماد ٹوٹ جائے، اسے محسوس ہو کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی ڈور ہے، اور اسی طرح اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائیں۔ لیکن جب سختی اور تنگی میں اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے اس کی بربادی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتے ہیں تو اپنے برے دن بھول جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حالات کے اتار چڑھاؤ اور قسمت کے بناؤ اور بگاڑ میں کوئی حکمت نہیں، اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی سبق ہے، اور نہ ہی اس اتار چڑھاؤ کا تعلق ہمارے اخلاق اور کردار سے ہے، بلکہ یہ سب کچھ قانون فطرت اور طبعیات کے مطابق ہے۔ ان کی وجہ سے کوئی اخلاقی سبق لینا، کوئی دوسرے کو نصیحت کرنا یا کسی کی نصیحت کو قبول کر لینا اور خدا کے سامنے آہوزاری کرنا اور گڑ گڑانا صرف ایک نفسیاتی بیماری اور کمزوری ہے جو مصیبتوں کے پڑنے پر کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے
کہ افغانستان میں قید کے دوران اسلام سے متاثر ہونے اور اسلام قبول کرنے والی صحافی کے بارے میں اس کی قوم کے رہنماؤں اور دانشوروں نے یہی کہہ کر اپنی قوم کو اطمینان دلایا کہ جن حالات سے یہ گزر کر آئی ہے اس کے بعد اس کا اسلام لانا صرف ایک نفسیاتی مرض ہے جو کمزور قوت برداشت والوں کو ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ قوموں کی طرح افراد کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، انہیں بھی تنگی سختی کے امتحانات میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اسے صرف حالات کا الٹ پھیر اور معمول کی بات سمجھتے ہیں ان کی ذہنی کیفیت کا نقشہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے کہ مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو سارے کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مصیبت اور تنگی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب آسانی اور فراخی آ جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تنگی میں 10 روپے تھے تو وہ پورے ہی راہ خدا میں خرچ کر دیے، لیکن اب بے حساب ہے تو گن گن کر خرچ کرتے ہیں اور انفاق کے ہر موقع اور مطالبے پر ناک بھون چڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ ان کی محنت اور قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ طرز فکر و عمل مناسب نہیں ہے اور خسارے کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس ضابطے کا ذکر فرمایا ٹھیک یہی ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی برتا گیا، اور شامت زدہ قوموں کے جس طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے ٹھیک وہی طرز عمل سورہ اعراف کے نزول کے زمانے میں قریش والوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حدیث پاک میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسا 7 سالہ قحط پڑا تھا ویسے ہی قحط سے ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں اس طرح سے مبتلا کر دیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگ مردار کھانے لگے تھے، چمڑے اور ہڈیاں اور اون تک کھا گئے تھے۔ آخرکار مکہ کے لوگوں نے جن میں ابو سفیان پیش تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ رب العزت نے وہ برا وقت ٹال دیا اور بھلے دن آ گئے تو ان لوگوں کی گردنیں پہلے سے زیادہ اکڑ گئیں، اور جن کے دل تھوڑے بہت پسیج گئے تھے ان کو بھی اشرار قوم نے یہ کہہ کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا کہ میاں یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، پہلے بھی آخر قحط آتے ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اس مرتبہ ایک لمبا قحط پڑ گیا، لہٰذا ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھندے میں نہ پھنس جانا۔ یہ تقریریں اس زمانے میں بھی ہو رہی تھیں جب یہ سورہ اعراف نازل ہوئی، اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے موقع پر چسپاں ہوئی ہیں، اور اسی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ان کی معنویت پوری طرح سے سمجھ آ سکتی ہے۔ آیت نمبر 97 تا 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب وہ کھیل رہے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور عمل کی جو آزادی بخشی ہے اس کے لیے
ایک دورانیہ مقرر کیا گیا ہے جسے عمر کہا جاتا ہے۔ اس دوران میں اسے اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے خوشی اور غم کی صورت میں ریمائنڈر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ان سے غفلت برتتا ہے اور رجوع نہیں کرتا تو وقت مکمل ہوتے ہی سانس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ سب اچھا جا رہا ہے۔ یہی اللہ کی چال ہے جس سے غفلت کی وجہ سے انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 100 تا 102 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقع نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے رہے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتا، حالانکہ ہر گرنے والی قوم کے زوال کی وجوہات سامنے ہوتی ہیں، اور ابھرنے والی قوم اگر عقل سے کام لے تو جان سکتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو لوگ اسی جگہ عروج پر تھے انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے برباد کر دیا، اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جس خدا نے انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے، نہ کسی نے اس سے یہ قدرت چھین لی ہے کہ آج عروج پانے والے اگر وہی غلطیاں کریں جو گزرے ہوئے لوگ کر رہے تھے تو وہ ان سے بھی زمین کو پاک کر دے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خواب غفلت میں ڈالتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی نصیحت کرنے والے کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے چمکتے سورج کی روشنی سے محروم ہی رہتا ہے، اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی کچھ نہیں سنا سکتا۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ عہد کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ عہد کیا ہے؟ سب سے پہلا عہد جو انسان کو وفا کرنا چاہیے وہ اس کا خدا سے ہے، جس نے اسے وجود بخشا اور اس کے زندہ رہنے کا انتظام کیا۔ دوسرا عہد انسانی ہے جو انسانی معاشرے سے ہے، جس سے اسے پیدا ہونے کے بعد پروان چڑھایا اور استحکام بخشا۔ تیسرا عہد وہ ہے جو ہر شخص مصیبت اور پریشانی کے لمحوں میں یا جب اس پر اچھے جذبات کا غلبہ ہو اپنے خدا سے کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو انسان اپنے خالق سے وفادار نہیں اور اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتا پھر وہ کسی سے بھی نہ وفا کرے گا اور نہ کوئی عہد پورا کرے گا۔ اگر آپ اسے عہد کا پابند دیکھتے ہیں تو جان لیں کہ وہ اسی وقت تک یہ پابندی کرے گا جب تک اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جہاں نقصان کا امکان بھی ہوا وہ دغا دے جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم بخشے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے اور سارے مطالبے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، وہیں جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں سب سے زیادہ مفصل طور سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو مختلف مراحل میں قرآن کی مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک موقعہ وہ بھی تھا جب آل فرعون نے ان کی جان لینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن بر وقت انہیں اطلاع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچا کر علاقہ مدین میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب وہ مدین پہنچتے ہیں تو وہاں وہ ایک کنویں کے پاس دو خواتین کو کھڑا ہوا پاتے ہیں جو انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کنویں پر موجود لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے جانوروں کو از خود پانی نکال کر پلا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا
کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا نہیں سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطیہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنی کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا مالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی شان کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی، جس پر وہ اس کے جلوے کی تجلی کو سہ نہیں پائے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے مصر واپسی کا ارادہ کیا اور وہاں فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ ان کا معرکہ ہوا، باطل پر حق غالب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے والے انبیاء کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے فرض کو بخوبی نبھایا، اور یوں قوم شعیب کی طرح ایک اور سرکش قوم کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تباہ شدہ قوموں کے حال سے عبرت لینے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا آج کی ویڈیو مکمل دیکھی ہے۔ اگر ہاں تو کمنٹس میں کم سے کم مکمل کا لفظ ٹائپ کر دیجیے گا تاکہ ہماری تھوڑی سی اصلاح ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کمنٹس میں ہم سے کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔